اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، باب نمبر 14، صفحہ نمبر 113۔ علم کو مال کمانے کا ذریعہ بنانا اور علم پر فخر و مباحات کرنا۔ حدیث نمبر 1، دو چاہنے والے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ جناب سلیم بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چاہنے والے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، علم کو چاہنے والا۔ نمبر 2، مال دنیا کو چاہنے والا۔ پس جو شخص دنیا میں سے اتنے پر اکتفا کرے جو خدا نے اس کے لیے حلال کیا ہے، وہ سالم و محفوظ رہے گا، اور جو دنیا کو غیر حلال طریقے سے حاصل کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اور جو حرام طریقے سے حاصل کیا ہے وہ واپس کر دے۔ جو علم کو اس کے اہل سے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے وہ کامیاب ہے، اور جو علم سے دنیا کا ارادہ کرے اور دنیا کو حاصل کرے تو پھر یہ دنیا ہی اس کا حصہ ہوگا، آخرت میں اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2، جو علم سے دنیا کا ارادہ رکھتا ہے۔ جناب ابو حذیفہ نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو احادیث کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کا ارادہ فقط دنیا کو حاصل کرنا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو اس سے آخرت کی اصلاح اور خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو خدا اس کو دنیا اور آخرت دونوں عطا کرے گا۔ حدیث نمبر 3، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جناب حفص بن خیاس نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص حدیث کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس سے مال دنیا حاصل کرے، ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 4، مال دنیا کے حریص عالم پر اعتماد نہ کرنا۔ جناب حفص بن خیاس نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، جب تم کسی عالم کو دنیا کا محب و حریص دیکھو تو اس پر اپنے دین کے معاملات میں اعتماد نہ کرو، یعنی جان لو کہ یہ دینداری کو ظاہر کر رہا ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کا چاہنے والا وہ اس چیز کے گرد طواف کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے داؤد، میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دینا جو دنیا کا محب چاہنے والا ہو، وہ آپ کو میری محبت کے راستے سے دور کر دے گا۔ ایسے علماء میرے وہ بندہ جو میری طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ڈاکو و رازن ہے، ایسے علماء سے جو کم از کم میں سلوک کرنے والا ہوں ان کے دلوں سے مناجات اور دعاؤں کی حلاوت و مٹھاس کو سلب کر لوں گا۔ حدیث نمبر 5، فقہ رسولوں کے امین ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، فقہ علماء رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بادشاہوں کی اتباع و اطاعت کر کے، جب وہ ایسا کرے تو ان سے اپنا دین بچانا۔ حدیث نمبر 6، علم کے ذریعے فخر و مباحات کرنا۔
حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو علم کو اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے علماء پر فخر و مباحات کرے یا جاہلوں سے بحث و مباحثہ کرے یا اس سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یقیناً یہ ریاست جو اس کے اہل ہے ان کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ باب نمبر 15 صفحہ نمبر 117 عالم کا حساب سخت ہوگا اور اس پر حجت لازم ہوگی۔ حدیث نمبر 1 جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جناب حفظ بن خیاس نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا اے حفظ، عالم کا 1 گناہ معاف ہونے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 2 برے علماء کے لیے ویل ہے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا برے علماء کے لیے ویل و جہنم ہے، آتش جہنم ان پر کیسے شعلہ ور ہو کر بھڑکیں گے۔ حدیث نمبر 3 عالم کو توبہ کا حق نہیں ہے۔ جناب جمیل بن دراج نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جب نفس یہاں تک پہنچ جائے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عالم کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو نادانی و جہالت کی وجہ سے برے اعمال انجام دیتے ہیں فقط ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4 جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ جناب ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے اللہ کے اس قول کے ذیل میں فرمایا سورہ شورا آیت نمبر 94 ان کو جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے گا وہی گمراہ ہے۔ فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عادل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر دوسرے کے مقابلے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔